بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی سن کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ماہ محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 یا 6 دن کے بعد انشاءاللہ یہ سال 1442 ہجری مکمل ہوگا اور ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے نیا سال 1443 ہجری شروع ہوگا۔ تو چونکہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، یعنی اسلامی ہجری تقویم کا آغاز کس نے کیا، کب کیا، کیا کیا واقعات پیش آئے، تو وہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ چونکہ اسلامی ہجری تقویم کی بنیاد رکھنے والے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے سب سے پہلے مختصر سے مناقب اور فضائل عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانگتا ہوں۔ ان میں سے ایک قریش کا بڑا سردار ہے اور دوسرا نوجوان اور غیرت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کو عمر ابن خطاب کے حق میں قبول فرمایا اور اگلے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور وہ اسلام لے آئے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے پیغمبر، آپ کو اللہ کافی ہے اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ من المؤمنین سے مراد حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ عمر اور ابو بکر میں کیا فرق ہے، تو شاہ عطا اللہ نے فرمایا، یہ سوال مت کرو کہ ابو بکر و عمر میں کیا فرق ہے، بلکہ یوں معلوم کرو کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام میں کیا فرق ہے۔ اور پھر جواب دیا کہ دیگر صحابہ اور عمر فاروق بن خطاب میں فرق یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، یعنی ان کو اللہ سے مانگا گیا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر پر آپ علیہ السلام کو اللہ سے مانگا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی اور ملاقات ایک زمانے کے بعد شب معراج میں ہوئی، اسی طرح آپ علیہ السلام نے عمر فاروق بن خطاب کو مانگا اور اگلے دن لا کر کے عمر فاروق بن خطاب کو پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کا مقام اتنا اونچا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا۔ 3 مرتبہ شیطان سے جنگ ہوئی اور اس کا پنجہ مروڑ دیا اور کہا کہ تو ایسا بودا اور کمزور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ حضرت عمر جہاں جاتے ہیں حق وہیں جاتا ہے۔ تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت سنبھالی اور 40 لاکھ مربع میل اور ایک روایت کے مطابق 18 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا دیا گیا اور اسلام نے ترقی کی۔ حضرت عمر نے کئی طریقے جاری کیے تھے، مجاہدوں کو اتنا وظیفہ، بیواؤں کو اتنا ملا، اتنا وظیفہ۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر بھوک کی وجہ سے کتا بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر کی پکڑ ہوگی۔ تو عمر فاروق ابن خطاب کی یہ سیرت اور تاریخ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے حضرت عمر کے ان واقعات کو، آپ کی تاریخ اور سیرت کو بیان کرنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان مقدس ہستیوں نے جن کی بدولت ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، کیسی کیسی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اسلام کی صحیح تاریخ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔